اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعراب کی تعریف اور اقسام۔ اعراب کی تعریف۔ درست تلفظ کے لیے اردو میں حروف پر مخصوص علامات استعمال کی جاتی ہیں۔ ان علامتوں کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اعراب لگانے سے حروف دو حالتوں میں آ جاتے ہیں۔ اعراب کا مطلب حروف پر لگائے جانے والی وہ علامات و آواز کی حرکات ہوتی ہیں جو زبان کو فصیح بنانے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں اور ان کی مدد سے زبان میں موجود صوتی ترقی و تغیرات الکلام واضح کیے جاتے ہیں۔ اعراب کو حرکات بھی کہا جاتا ہے۔ قواعد کی کتب میں اعراب کے لیے تشکیل کی اصطلاح بھی آتی ہے۔ انگریزی میں اس قسم کی صوتی علامات کو ڈایاکرٹک کہتے ہیں۔ اعراب کی اقسام۔ زبر، یہ ترچھی لکیر حروف کے اوپر لگائی جاتی ہے، الف کی آواز دیتی ہے۔ علامت یہ ہے، مثلاً جب، سب۔ زیر، یہ ترچھی لکیر حروف کے نیچے لگائی جاتی ہے، مثلاً کس، جس، کیل، میر وغیرہ۔ پیش، تین حرکتوں میں سے ایک حرکت پیش کی علامت ہے جو تحریر میں پیٹ خالی واو کی صورت میں ہے اور حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس حرف کی آواز نیم واو سے ملتی ہوئی پڑھی جاتی ہے یا چھوٹی ی کی آواز دیتی ہے، مثلاً اس، پر، اردو، زور وغیرہ۔ تنوین، اگر کسی لفظ کے اوپر دو زبر، اس کے نیچے دو زیر یا اس کے اوپر دو پیش لگا دیں تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ ایسے حروف کو یوں پڑھا جاتا ہے جیسے ہم اس حرف کی حرکت کے ساتھ نون ساکن ملا رہے ہوں، مثلاً آنن، فانن، فوراً۔ سکون یا جزم، جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے وہ حرف جو متحرک نہ ہوں وہ ساکن کہلاتا ہے۔ ہر لفظ متحرک اور ساکن حروف سے مل کر بنتا ہے۔ ساکن حروف پر جو علامت لکھی جاتی ہے اسے سکون یا جزم کہتے ہیں، مثلاً انسان میں نون ساکن ہے یا کمال میں لام ساکن ہے۔ عموماً اردو الفاظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے۔ مد، مد کے معنی ہیں کھینچنا، لمبا کرنا۔ تلفظ کی اصطلاح میں حرف کی آواز لمبی کرنے کو مد کہتے ہیں۔ اردو میں مد کی علامت صرف الف پر لگائی جاتی ہے۔ الف مد آ، جسے الف ممدودہ کہتے ہیں، اس کی آواز الف کی آواز سے لمبی ہوتی ہے، مثلاً عام، آج، آن وغیرہ۔ تشدید، کسی لفظ میں جب کوئی حرف ایک ساتھ دو بار پڑھا جائے تو اسے دوبارہ لکھنے کی بجائے اس پر تشدید کی علامت لکھ دی جاتی ہے۔ اس صورت میں پہلا حرف ساکن جبکہ دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ جس لفظ پر تشدید لکھی جائے اسے مشدد کہتے ہیں، مثلاً منورہ کے لفظ میں واو مشدد ہے۔